سلطان احمد مسجد، جسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، استنبول، ترکی کی سب سے مشہور اور تاریخی لحاظ سے اہم مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ عظیم الشان ڈھانچہ سلطنت عثمانیہ کی تعمیراتی صلاحیت اور اس کے لوگوں کی مذہبی عقیدت کا ثبوت ہے۔ سلطان احمد مسجد کو سلطان احمد اول نے بنایا تھا، جو 1603 میں 13 سال کی کم عمری میں تخت عثمانی پر چڑھے تھے۔ ان کا دور حکومت ایک ایسے وقت میں آیا جب سلطنت عثمانیہ کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا۔ ان مشکلات کے باوجود سلطان احمد اول نے ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کے ذریعے ایک پائیدار میراث چھوڑنے کا عزم کیا، جو 1453 میں قسطنطنیہ کی عثمانی فتح کے بعد ایک مسجد میں تبدیل ہونے والے عظیم بازنطین چرچ ہاگیا صوفیہ کا مقابلہ کرے گی۔ مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی اور سلطان احمد اول کے دور حکومت کے آخری سالوں میں 1616 میں مکمل ہوئی۔ اس منصوبے کی ذمہ داری شاہی معمار کو سونپی گئی تھی، جو مشہور معمار سینان کے شاگرد اور سینئر اسسٹنٹ تھے، جنہوں نے پچھلی صدی کے بہت سے اہم ڈھانچے کو ڈیزائن کیا تھا۔ سلطان احمد مسجد کا ڈیزائن روایتی اسلامی فن تعمیر اور بازنطین عناصر کا امتزاج ہے، جسے ہمسایہ ہاگیا صوفیہ سے لیا گیا ہے۔ اس فیوژن نے ایک منفرد اور ہم آہنگ ڈھانچہ بنایا، جس نے صدیوں سے زائرین کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ مسجد کی خصوصیت اس کے بڑے مرکزی گنبد، 6 مینار اور ایک کشادہ صحن ہے۔ مسجد کا مرکزی گنبد 23.5 میٹر قطر کا ہے اور اپنی چوٹی پر 43 میٹر کی بلندی تک پہنچتا ہے۔ اسے 4 بڑے ستونوں سے سہارا دیا گیا ہے، جسے ہاتھی کے پاؤں کہا جاتا ہے، جو نیم گنبد سے جڑے ہوئے ہیں۔ گنبد کا اندرونی حصہ پیچیدہ نمونوں اور قرآن کی آیات سے مزین ہے۔ یہ سب نیلے رنگ کے ٹائلوں میں بنائے گئے ہیں، جو مسجد کو اس کا مشہور نام دیتے ہیں۔ مسجد کے 6 مینار ایک اور امتیازی خصوصیت ہیں۔ روایتی طور پر مساجد کے 4 مینار ہوتے ہیں، لیکن سلطان احمد اول چاہتے تھے کہ ان کی مسجد نمایاں ہو۔ یہ فیصلہ ابتدا میں کچھ تنازعات کا باعث بنا، کیونکہ اس وقت 6 میناروں والی واحد دوسری مسجد مکہ کی عظیم الشان مسجد تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سلطان احمد اول نے مسجد میں 7ویں مینار کو شامل کرنے کا حکم دیا۔ سلطان احمد مسجد کا اندرونی حصہ عثمانی ڈیزائن اور سجاوٹ کا شاہکار ہے۔ دیواریں 20,000 سے زیادہ ہاتھ سے بنی ایزنگ سرامک ٹائلوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، خاص طور پر نیلے رنگ کے رنگوں میں۔ ان ٹائلوں میں پھولوں، پھلوں اور صنوبر کے درختوں کی نمائندگی کے ساتھ 50 سے زیادہ مختلف ٹیولپ ڈیزائن شامل ہیں۔ مسجد کی کئی کھڑکیاں مجموعی طور پر 200 سے زیادہ ایک اور قابل ذکر خصوصیت ہے۔ یہ کھڑکیاں داغدار شیشوں سے مزین ہیں، جس سے قدرتی روشنی اندرونی حصے میں بھر جاتی ہے اور ٹائلوں کے رنگوں کو نکھارتی ہے۔ روشنی اور رنگ کا امتزاج دوسری دنیاوی سکون کا احساس پیدا کرتا ہے، جو غور و فکر اور دعا کے لیے مثالی ہے۔ سلطان احمد مسجد صرف عبادت گاہ نہیں تھی، اسے کلی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا، ایک کمپلیکس جس میں مختلف سماجی اور تعلیمی سہولیات شامل تھیں۔ مسجد کے چاروں طرف ایک مدرسہ، اسلامی اسکول، ایک اسپتال، ایک پرائمری اسکول، ایک بازار اور سلطان احمد اول اور ان کے خاندان کا مقبرہ تھا۔ اس نے مسجد کو اجتماعی زندگی کا مرکز بنا دیا، جو مقامی آبادی کی روحانی، تعلیمی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔